بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض ناواقف لوگوں کو روزے کے حوالے سے یہ شبہ پیش آتا ہے کہ اسلام نے مسلمانوں پر جو روزے کو فرض کیا ہے تو اس کی وجہ در حقیقت یہ ہے کہ عرب ویسے ہی فقر و فاقے میں زندگی بسر کیا کرتے تھے اور عرب کی اقتصادی حالت بھی کچھ مضبوط نہیں تھی، تو چونکہ عرب ویسے ہی بھوک پیاس برداشت کرنے کے عادی تھے، فاقہ کش لوگ تھے، تو اسلام نے روزے کو فرض کر دیا تاکہ ان کی جو عادت ہے اس کو عبادت کا نام اور رنگ دے دیا جائے، تاکہ جو لوگ بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے مصیبت اور تنگی میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ شکوہ شکایت نہ کریں اور یہ سوچ کر صبر کر لیں کہ یہ تو ہماری عبادت ہے۔ یہ خیال در حقیقت تاریخ اور سیرت سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے۔ اگر کسی نے کچھ سیرت پڑھ رکھی ہو تو وہ جانتا ہوگا کہ روزے کی فرضیت 2 ہجری میں ہوئی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے اس کے دوسرے سال اسلام نے مسلمانوں پر روزے کو فرض کر دیا۔ دوسری بات آپ یہاں پر یہ سمجھیں کہ اسلامی عبادات در حقیقت روحانی امراض کی دوا ہیں، اور جب یہ دوا ہے تو لازماً دوا اس وقت دی جاتی ہے جب روحانی امراض پیش آ جائیں یا ان کے پیش آنے کے آثار نمایاں ہو جائیں۔ جب آپ یہ بات سمجھ گئے تو اب یہ سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداءً 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارے، اور جو سخت اور پریشان کن وہ 13 سال رہے، تاریخ کے اوراق اس پر گواہ ہیں کہ مشرکین اور کفار نے کس قدر مسلمانوں کو پریشان کر رکھا تھا، اور پھر وہ سوشل بائیکاٹ جو حضور علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں کے ساتھ کیا گیا وہ بھی تاریخ کے اوراق میں موجود ہے۔ تو اگر اسلام کے مسلمانوں پر روزہ فرض کر دینے کی وجہ وہی ہوتی جو ہمارے اس ناواقف بھائی نے سمجھا ہے تو پھر بہت اچھا موقع تھا کہ روزے کو مکہ مکرمہ میں فرض کر دیا جاتا، کیونکہ ویسے ہی مسلمان پریشانی کی حالت میں زندگی گزار رہے تھے، سوشل بائیکاٹ ہو رہا، کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، 3 4 دن گزر رہے اور کھانا میسر نہیں ہے، تو بہت اچھا موقع تھا کہ اس وقت مسلمانوں پر روزہ فرض کر دیا جاتا۔ لیکن ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ روزہ مکہ مکرمہ میں فرض نہیں ہوا، کیونکہ میں نے یہ بھی بتایا کہ اسلامی عبادات در حقیقت روحانی امراض کی دوا ہے، اور روحانی امراض کے پیش آنے پر ہی دوا دی جاتی ہے، یا اس کے آثار جب نمایاں ہونے لگے تو اس کے برے اثر سے روکنے کے لیے دوا پیش کر دی جاتی ہے۔ تو چونکہ مکہ مکرمہ میں اس طرح کی کوئی حالت پیش نہیں آئی تھی کہ کہا جا سکے کہ روحانی مرض پیش آ گیا یا اس کے پیش آنے کے آثار نمایاں ہو گئے، کیونکہ ویسے ہی کھانے کو کچھ نہیں تھا، دنیا تھی ہی نہیں، اور جور و ستم جو کفار کا تھا وہ اس پر الگ۔ لیکن جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے، اب اسلامی ریاست قائم ہوئی، اب مسلمانوں کو کفار کے ظلم و جور سے آزادی نصیب ہوئی، اب مسلمانوں کو عبادات کھلے طور پر کرنے کی آزادی میسر آئی، اب فتوحات کی ابتدا ہوئی اور یہ فتوحات روز بروز بڑھنے لگی، اب مال اور دنیا مسلمانوں کے قریب آنے لگی۔ پھر انصار جو اپنی جان پر اپنے مال پر ان مہاجرین کو فوقیت دیا کرتے تھے اور اپنے مال ان پر قربان کیا کرتے تھے، تو جب یہ چیزیں ہونے لگی مدینہ منورہ میں جانے کے بعد تو اب اندیشہ ہوا کہ اب روحانی امراض پیش آ جائیں گے، اور اگر پیش نہ بھی آئے تو اس کے پیش آنے کے آثار ضرور نمایاں ہو گئے تھے کہ اب دنیا اپنی اصلی صورت میں مسلمانوں کے قریب آ رہی تھی۔ تو اب یہ وقت تھا اور وہ وقت آ گیا جب اسلامی عبادت کے دینے کا حکم دینے کا وقت آ پہنچا، تو اب مسلمانوں پر 2 ہجری میں روزے کو فرض کر دیا، کیونکہ اب وہ اندیشہ پیش آ گیا جس کا ذکر میں نے کیا۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے وہ اعتراض حل ہو جائے گا جو ہمارے ان ساتھی نے کیا کہ مسلمانوں پر روزہ صرف اس لیے فرض کیا گیا تھا تاکہ ان کی عادت کو عبادت کا رنگ دے دیا جائے۔ بالکل ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا کرنا ہوتا تو اس کے لیے مناسب اور موزوں مقام مکہ مکرمہ تھا، لیکن وہاں پر روزے کو فرض نہیں کیا گیا۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ وہ صورت جو ہمارے بھائی نے سوچ رکھی ہے وہ روزے کے فرض کر دینے کا سبب ہرگز نہیں تھا، بلکہ وہ سبب بنا جو میں نے بتایا کہ مدینہ منورہ جب مسلمان چلے گئے تو اب روحانی امراض کے پیش آ جانے کا اندیشہ رونما ہونے لگا، تو اب اسلام نے مسلمانوں پر روزہ فرض کر دیا تاکہ اس برے اثر کو آنے سے پہلے ہی روک دیا جائے اور اس کا خاتمہ کر دیا جائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔